شجر اسلام کی آبیاری اپنے گرم گرم لہو سے کرنے والوں، ایامی ماضیہ میں بحرام برپا کرنے والوں، قیصر و کسریٰ کی بلند و بالا فصیلوں پر اپنی فلاح و ظفر کے جھنڈوں کو نصب کرنے والوں، میری ملت کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم نشیوں، ہمدلی ساتھیوں، پردے کی بہائش سے سننے والی امت کی عزیز ترین ماں اور بہنوں، بالاخص نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ و سید صاحب قبلہ مولانا عبدالرحیم صاحب قبلہ و دیگر احباب منبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت، وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ ما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رفقائے ملت اسلامیہ، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں مجھے گلزار سیادت آبرو اہل سنت، بولے چمنستان رسالت، سیدی شاہ علامہ الحاج سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ اپنی تمام تر سیادت کے ساتھ میرے بعد تشریف فرما ہوں گے، اور میرے بعد جناب موصوف کی تقریر ناصحانہ کو آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اس سے پہلے احمد رضا منظری بریلوی خاکسار آپ کے دیار وفا میں اپنے چند لمحات لے کر حاضر خدمت ہو گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عند الشرع قرآن و حدیث کے مطابق بولنے کی اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ نہایت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے کرم فرما جناب زبیر صاحب قبلہ، فیروز بھائی قبلہ، ان کی والدہ مشفقہ شریف النساء صاحبہ نور اللہ مرقدہا کا آج سے تقریباً 39 یا 40 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے محترمہ شریف النساء صاحبہ کو جواہر رحمت کی اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن ان کے انتقال کی میں نے آپ کو ایک جلدوز خبر تو سنائی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ مزدے جافدہ بھی سنا دوں کہ ہر دنیا کے عاشق کی تمنا ہوتی ہے
دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تو میرا عقیدہ بول رہا ہے نبی اہل سنت کسی نہ کسی موقع پر شریف النساء نے یہ دعا کی ہوگی اور ان کی زبان سے مصلی پر یہ الفاظ نکلے ہوں گے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ان کے الفاظ نکلے ہوں گے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تمنا ہے الہی ایک دن طیبہ نگر جاؤں جھکا کر اپنی پیشانی درے اقدس پہ مر جاؤں. یہ شریف النساء صاحبہ نے یقیناً کوئی دعا کی ہوگی اور ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے. احمد رضا منظری بھی ابھی 2012 کے جب حج بیت اللہ میں گیا تو وہاں یہ دعا کی تھی یا اللہ اگر موت نصیب ہو تو در مصطفیٰ ہو, روح جب نکلے تو در مصطفیٰ ہو, اس جسد خاکی سے جب روح کا طائر پرواز کرے تو بارگاہ مصطفیٰ ہو. لیکن افسوس میری دعا تو قبول نہ ہو سکی. لیکن محترمہ شریف النساء نے مجھے یہ چیلنج کر دیا احمد رضا منظری جہاں تیری دعا رد ہوتی ہے وہاں میری دعا قبول ہوتی ہے. اور یقیناً شریف النساء کی زبان سے اور ان کی گوش سماعت سے اور ان کی نظر سے تاریخ کا واقعہ گزرا ہوگا کہ اسلام میں سب سے پہلے اگر قربانی دینے والی کوئی ذات ہے تو ہم مردوں کی نہیں ہے, ہم مردوں کی نہیں. شریف النساء نے کہیں نہ کہیں تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ اسلام کی خاطر سب سے پہلے اپنی جان کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے والی کسی مرد کی ذات نہیں ہے بلکہ حضرت سمیہ جیسی عورت کی. تو ان کی الفاظ نکلے جب بارگاہ رسالت میں سب سے پہلی قربانی دینے والی عورت ہے تو منظری صاحب میں بھی ایک عورت ہوں, حضرت سمیہ کی غلام ہوں, کنیزہ ہوں, حضرت سمیہ کی ماننے والی ہوں. سمیہ نے دعا کی تھی یا اللہ اگر میرا دم نکلے تو عشق مصطفیٰ میں نکلے, اور شریف النساء نے دعا کی تھی یا اللہ میری روح نکلے تو بارگاہ مصطفیٰ میں نکلے. تو یہ اپنے اپنے فیصلے اپنی اپنی اڑان ہے, یہ اپنے اپنے فیصلے یہ اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی ان کے بام پہ رہ گیا, کوئی کہکشاں سے گزر گیا. تو یقیناً محترمہ شریف النساء آج در و دیوار ہی پہ نہیں بلکہ کہکشاں سے گزر کر وہاں پہنچی ہے جہاں پر ہر عاشق دلدار کی تمنا ہوتی ہے. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تمنا ہے الہی ایک دن طیبہ نگر جاؤں جھکا کر اپنی پیشانی در اقدس پہ مر جاؤں. اور مسجد کا امام بھی دعا کرتا ہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اب ایمان کی سلامت کی دلیل اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہو, زمین مصطفیٰ ہو, کوچے مصطفیٰ ہو, نبی کونین کی گلیاں ہو, ایک محبوب کا در و دیوار ہو, محبوب کی بستی ہو محبوب کی بستی. میں تاریخ کے حوالے سے تھوڑی گفتگو پیش کرتا ہوں, اس کے بعد میری تحقیق کا اصل محور شروع ہوگا. حضرت سیدہ شریف النساء صاحبہ نے جو دعا کی ہوگی وہ یقیناً تاریخ کے وقت گردانی کرنے کے بعد کی ہوگی. وہ بارگاہ مصطفیٰ جو کبھی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی مملکت و حکومت سے جب پرواز ہو کر تخت سلیمانی پر چل رہے ہیں, حضرت سیدنا سرکار قاری محمد امانت رسول خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان اپنے تخت سلیمانی پر چلے آپ کے
حضرت قاری محمد امانت رسول صاحب قبلہ دامت برکات ملالیہ والقدسیہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت سلیمانی کروا لیا اور کہا اس سرزمین کو میں بوسے دوں. کیوں؟ اس لیے زمین وہ زمین ہے کہ یہاں امام الانبیاء تشریف لائے اور لا کر جائے گا نہیں. صبح قیامت تک اس کی آخری آرام گاہ بھی یہیں بنے گی. تو کیوں نہ شریف النساء کے الفاظ نکلے ہوں دکھا دے آئے گا ہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. تمنا ہے الہی ایک دن طیبہ نگر جاؤں جھکا کر اپنی پیشانی گلے اقدس پہ مر جاؤں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں شریف النساء کے بیٹوں کو کہ یقیناً آپ کی والدہ ماجدہ وہ خوش نصیب مسلمان ہیں اور سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہیں جن کی دعا رب نے قبول فرمائی اور بارگاہ رسالت میں موت نصیب. اور دوسری خصوصیت جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے دنیا جانتی ہے کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے کلو شیء یجری الی الاصل ہر شے اپنی اصل کی جانب جاتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ منظری. جہاں کی مٹی ہوتی ہے جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پر مٹی پہنچتی ہے. تو یقیناً ہمارا ایمان و وجدان و ایقان کہتا ہے کہ شریف النساء کا جو خمیر تیار ہوا ہے وہ کہیں اور سے نہیں جنت البقیع کی مٹی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شریف النساء کلو شیء یجری الی الاصل ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے. ہندوستان والوں کا خمیر بنا ہے ہندوستان کی مٹی سے اور شریف النساء کا خمیر بنا تھا مدینہ طیبہ کی مٹی سے. آج ان کی آخری آرام گاہ کہاں بنی کس جگہ پر بنی عالم تصور میں دیکھو وہ آخری آرام گاہ بن رہی ہے جہاں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان کی آخری آرام گاہ ہے. کون عثمان ابن عفان؟ وہ عثمان ابن عفان جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو ان کی شہادت کی گواہی کوئی اور نہیں دے گا. حضرت امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے تاریخ کے پس منظر میں جا کر شریف النساء کی موت پر روشنی ڈالنا اور ان کی موت کیسے ہو گئی اس پر روشنی ڈال دو. توجہ سے سن لو اور تاریخ کی جو وقت گردانی کر کے تاریخ کے پس منظر میں جا کر جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو آج اپنے مائنڈ کی میموری میں سیو کر کے لے جانا تاکہ آپ کو یاد رہے. یاد رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکز پاک مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں حضرت امام حسن کا سر پاک مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا کا جسد پاک مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں حضرت عباس جو سرکار کے چچا ہے ان کی قبر پاک مدینہ طیبہ کے جنت البقیع میں نہ جانے 10,000 صحابہ کرام کی قبر جنت البقیع میں. اور نبی کی حدیث ہے جس قبرستان میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے اس نیک بندے کے صدقے میں اللہ تمام گنہگاروں کی بخشش عطا فرما دیتا ہے. اور شریف النساء دفن ہے اس جنت البقیع میں. وہ جنت البقیع جب میدان قیامت برپا ہوگا حضرت عثمان ابن عفان جس قبرستان میں دفن ہے حضرت حسین جس قبرستان میں دفن ہے تاریخ کے پس منظر میں جا کر دیکھو جب امام حسین میدان کربلا جب میدان قیامت میں پہنچیں گے تو اللہ کا منادی پکار کر کہے گا حسین تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بلے گلزار سیادت آپ ہوئے اہل سنت بلے چمنستان رسالت علامہ عالمگیر شاہ قبلہ. ہم آپ حضرات بیٹھ جائیں اور حضرت کا دیدار کرتے رہیں.
چلیے ماشاءاللہ، نبی کے اس بیٹے نے مجھے اجازت دے دی جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سند دے رہے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ نبی کی اولاد میں سے، نبی کے گارڈن کے، نبی کے چمن کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں، ان کی نورانی صورت کا دیدار کرتے رہے اور اس خاکسار احمد رضا منظری کی بات کو سماعت کرتے رہے۔ تو جنت البقیع اور شریف النساء کے تعلق سے مفہوم کا رحمت تھا تو سماعت کر لیں۔ حضرت عثمان غنی جب میدان قیامت میں پہنچیں گے، امام حسین بھی پہنچیں گے، امام حسین سے رب کا منادی پوچھے گا حسین تم کیسے آئے؟ تو حسین کہیں گے مولا میں کربلا کی سرزمین سے میدان قیامت میں پہنچا ہوں، کربلا کی مٹی گواہی دے گی، ہاں ہاں مولا یہ حسین وہ ہے جس کے عباس کا خون میدان کربلا میں گرا ہے، ننھی علی اصغر کا خون میدان کربلا میں گرا ہے، حضرت سکینہ کربلا میں پیاس سے تڑپی ہے، ام رباب پیاس سے تڑپی ہے، شہر والوں پیاس سے تڑپی ہے، قاسم نوجوانی کی جوانی کا خون میدان کربلا میں گرا ہے، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا پکار کر کہیں گے مولا یہ کربلا میں میرا بیٹا حسین شہادت پا کر آ رہا ہے، کربلا کا ذرہ ذرہ بولے گا، مولا میں گواہی دیتا ہوں۔ اب میدان بدر کے شہید اٹھیں گے، خدا ان سے پوچھے گا بولو تم کیسے آئے؟ تو میدان بدر کا ذرہ ذرہ بولے گا مولا انہوں نے خون میری سرزمین پہ گرایا ہے۔ میدان بدر کے شہیدوں کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کے شہیدوں کی گواہی میدان احد دے گا، خندق کے شہیدوں کی گواہی میدان خندق دے گا، یرموک کے شہیدوں کی گواہی میدان یرموک دے گا، تبوک کے شہیدوں کی گواہی میدان تبوک دے گا، تمام شہیدوں کی گواہی وہ زمین کا خطہ دے گا جہاں پر شہید ہوا ہے۔ لیکن قربان جاؤ جنت البقیع کے اندر عثمان غنی کی قبر پاک پر جب عثمان غنی کو اٹھایا جائے گا، پوچھے گا عثمان کیسے ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہے گا حسین کربلا میں آیا، عباس کربلا سے آیا، بدر سے بدر میں آئے، احد سے احد میں آئے، لیکن عثمان کی گواہی میدان کربلا نہیں دے گا، میدان بدر نہیں دے گا، میدان احد نہیں دے گا، میدان خندق نہیں دے گا، میدان تبوک نہیں دے گا، وادی حنین نہیں دے گی۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا حضرت عثمان کی شہادت کون دے گا؟ تو اللہ کا قرآن میدان قیامت میں حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ عثمان کی شہادت کی گواہی میدان بدر نہیں دے گا بلکہ رب کا قرآن دے گا۔ احد کے شہیدوں کی گواہی میدان احد دے گا، لیکن عثمان تیری عظمت کو سلام، تیری گواہی اللہ کا قرآن دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ میدان تبوک کے شہیدوں کی گواہی میدان تبوک دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ جب قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، عثمان مصر کے پھلوائیوں نے حملہ کیا، شہید ہو گئے، خون نکلا، قرآن پر گرا، قرآن پر گرا خون عثمان غنی کا، تو رب کی بارگاہ میں قرآن کہے گا مولا میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں تیری پوتر پستک تھا، تیرا مکمل قرآن تھا، میں تیرا مقدس صحیفہ تھا، میری تلاوت کرتے ہوئے تیرا عثمان آیا۔ اب اس جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان آرام فرما ہے، اسی سرزمین پر محترمہ شریف النساء آرام فرما ہے۔ جب شریف النساء میدان قیامت میں پہنچیں گی، عثمان غنی کے ہاتھ اٹھیں گے، مولا یہ میری کنیزہ ہے، اس کو میرے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اپنے اپنے فیصلے، اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی ملک کے بام پہ رہ گیا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ شریف النساء کی تقدیر دیکھو، اور کیوں نہ سرکار فرماتے نام کا اثر تو بچے پر ضرور پڑتا ہے، نام کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جس کا نام شاہ رخ خان ہوگا تو شاہ رخ خان کا اثر پڑے گا، اور بیٹی کا نام بیٹی زندہ ہوگا ہے نا تو ڈانس کا اثر ضرور پڑے گا، ہوگا نہیں ہوگا۔ اور جس کا نام شریف النساء ہو، شریف النساء، نساء جو ہے المرأتوں کا پلورل ہے، نساء عورتیں، اور شریف یہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، اہل چھتیس گڑھ اگرچہ ہندی کے جاننے والے ہیں
لیکن شریف کا مسئلہ پوچھو سبھی بتا دیں گے، سب بتا دیں گے، لیکن کچھوچا شریف کو حرام کہنے والا دیوبندی وہاں بھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی لیٹسٹ نیوز بتا رہا ہوں، میرے ساتھ مکہ شریف میں 2 دیوبندی تھے میرے ہی کمرے میں، ساتھ بیٹھ پڑے تھے جس میں 5 سنی تھے اور 2 دیوبندی تھے۔ ایک الیاس نام کا دیوبندی آیا جب چھتیس گڑھ کے بارڈر سے انوپور ڈسٹرکٹ کی جانب سے، بولے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ بریلی شریف کا ہوں۔ ابھی لیٹسٹ 2012 کی بات بتا رہا ہوں، میں حج کو تھا، حضرت کرم فرمائی تو بولا شریف تو 2 ہے، میں نے کتنے؟ بولے مکہ شریف مدینہ شریف۔ کیا لگا رکھا ہے کہ چھوٹا شریف، بریلی شریف، پیلی بھیت شریف، بغداد شریف کیا لگا رکھا ہے؟ میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ذرا یہ بتا دو تمہاری اماں بدماش ہے یا شریف؟ تمہاری اماں بدماش ہے یا شریف؟ کیا بات کر رہے ہو مولانا ہو کر ایسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ نے ہمیں ایسی ہی بات کرنے کے لیے بیٹھا۔ بولو بولو ماں تمہاری شریف ہے یا بدماش؟ بولے میری ماں اللہ کے فضل سے شریف ہے۔ میں نے کہا جب تیری ماں شریف ہو سکتی ہے تو بریلی کا احمد رضا کی نسبت کی بنیاد پر، سرکار مخدوم پاک کی بنیاد پر بریلی بھی شریف ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بھی شریف ہو سکتا ہے۔ تو مرحومہ کا نام ہی تھا شریف النساء، شریف النساء، اور وہ بھی شریف، یقیناً نام کا اثر تو ضرور پڑا ہوگا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی، فرما دی جنت البقیع کیا ہے؟ جنت البقیع اس کے اندر 10,000 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں۔ اب سوچو اس سرزمین کا عالم کیا ہوگا۔ علماء اور فقہاء فرماتے ہیں اس قبرستان کے اندر اپنے مردوں کو دفن کرو جس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہو، اس کے سبب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جہاں 10,000 صحابہ ہوں، اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ آج کوئی غوث تو بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن ہم کوئی صبح قیامت تک صحابی نہیں بن سکتے۔ غوث بدلے رکھی ہو جائے، عبادت و مجاہدات کے منازل میں غرق ہو جائے، غوث بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننے کے لیے چہرے مصطفیٰ کا دیدار ہونا ضروری ہے۔ 10,000 صحابہ جہاں دفن ہو، وہاں آج شریف النساء دفن ہیں، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ انوار و تجلیات کی بارشیں نازل کرے گا۔ اور احمد رضا تو یہی کہے گا، یا خدا تیری مرقد پر گوہر باری کرے، یا خدا تیری مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی راز برداری کرے۔ حضرات قرآن عظیم کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے، 5 منٹ کی گفتگو لے کر اسی آیت کریمہ کے تحت پیش ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کو ختم کروں گا، کیونکہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنا بھی بے ادبی ہوتا ہے۔ اگر بلندی چاہیے تو بڑوں کا ادب و احترام، ترقی چاہیے تو بزرگوں کا ادب و احترام، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اپنے بزرگوں کا ادب کرنا جانتے ہیں۔ لیکن میں اس امید پر اپنی بات پیش کر رہا ہوں کہ تقریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تقریر کی کرنے کی مشق کر رہا ہوں۔ ایک آل رسول کی نظر کرم ہو جائے گی تو آل رسول کی نظر کرم کی بنیاد پر بریلی کا احمد رضا جب اعلیٰ حضرت بن سکتا ہے، آل رسول کی نظر کی بنیاد پر میں احمد رضا بھی مقرر بن سکتا ہوں۔ کیوں شان رسول نے امام احمد رضا کو امام احمد رضا سے مجدد اعظم بنا دیا، اور رسول اللہ نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیا۔ ہو گیا، ادھر بھی کرم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہو گیا، پار ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن ہے، قرآن کا 27واں پارہ ہے، 27 میں پارے بھی سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کی ایک آیت کریمہ ہے، کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ فرماتا ہے زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کو ایک دن فنا ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے 4 بارے میں، 17 بارے میں، 21 بارے میں 3 جگہ لفظ آیا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ، اچھا جس کے اندر روح ہوگی، جس کے اندر نفس ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے جاندار۔ اور فرشتے نفس سے پاک ہے، نفس سے پاک ہے نہیں فرشتے،
ہم نفس والے ہیں اور عقل والے ہیں، اور جانور نفس والا ہوتا ہے لیکن عقل والا نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، ڈیپ میں جائیں تھوڑا قرآن کی آیت میں۔ انسان عقل والا ہے اور نفس والا ہے، اور پرندہ نفس والا ہے لیکن عقل والا نہیں، اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان کے پاس نفس نہیں، نفس۔ اور قرآن کی منادی یہی کہے گا، سو جا جیسے دلہن۔ جب اتنا کہہ دیا تو سمجھ لو قبر بھی اپنی ہو گئی، اور قبر کے بعد کی منزلیں ہیں وہ بھی اپنی ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات آپ کو بتا دوں، قبرستان میں پہنچے، جنت البقیع میں رو رہے ہیں، سکٹ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے عثمان ابن عفان آپ کیوں رو رہے ہو اتنا؟ آپ تو جنتی صحابی ہو، اشرف مبشرہ ہو، داماد مصطفیٰ ہو، اور ایک نہیں دو بیٹیاں نبی کی آپ کے نکاح میں، آپ اتنا رو رہے ہو؟ عثمان غنی کا جواب سنو، بھلائی کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، آج ہم ہیں، ابھی فجر کی نماز ہوگی، چاہے وہ حضرت علامہ شاہ عالمگیر اشرف صاحب اللہ کیوں نہ پڑھائیں، چاہے کوئی ہمارا عالم پڑھا دے، لیکن گنے چنے چند نمازی ہوں گے، کیا انہی نمازیوں کو موت آئے گی؟ باقی کو کیا نہیں آئے گی؟ سنو، حضرت عثمان غنی سے جب صحابہ نے عرض کیا، حضور آپ اشرف مبشرہ صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، اس جنت البقیع قبرستان میں قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں کہ ریشے مبارک تر ہو گئی، داڑھیاں مبارک تر ہو گئی، تو عرض کرتے ہیں، اے میرے نبی کے صحابیوں، اے میرے نبی کے وفاداروں، یہ قبر پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے پار ہو گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائے گا۔ غور کرو، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کا وہ صحابی جس کو نبی نے کہا جنتی ہے، اور جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرما دیا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی کا خوف خدا اتنا ہے، تو میرے بھائیوں ہمیں کتنا خوف خدا سے کرنا چاہیے۔ لہذا میں آپ کو یہی پیغام دوں گا، تم بھی مصلی پر کھڑے ہو کر ایسی دعا مانگو، یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو جائے۔ امید ہے اگر یہ دعا نکل گئی زبان سے تو رب کی رحمت کو اگر پیار آ گیا تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے گا، اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہی ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، خدے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ زمین اور آسمان میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ تو میرے بھائیوں قبر میں بھی جانا ہے، حشر میں بھی جانا ہے، تو ایسے کام کرو جو نبی کے دستہا ہے نبوت سے، پیارے پیارے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا ایک پیالہ نصیب ہو جائے۔ ایسا کام کرو جو نبی کی جب دعا ہو جائے رب سلم امتی، تو ہم پلسرات سے مانند بجلی گزر جائے۔ اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی یاد رکھ لینا، رضا پل سے اب وجد کرتے اتریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سمدیت میں احمد رضا منظری بریلوی دعا وہ ہے، مولا ہم تمام سنی مسلمان بھائیوں کو مرنے سے پہلے توبہ کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا جنت البقیع کے ان مقدس صحابہ کرام کی قبور پاک کے توسل سے اور گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کے توسل سے محترمہ شریف النساء کو جواہر رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے بچوں کو صبر جمیل و جزیل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوئے گلشن تیرا آباد رہے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو بھلائی کے لوگوں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔